الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن احبہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حق ادا و حق نما بغداد کی سرکار ہے، حق ادا و حق نما بغداد کی سرکار ہے، کیا تجھے بتلاؤں کیا بغداد کی سرکار ہے، کیا تجھے بتلاؤں کیا بغداد کی سرکار ہے، مرجع اہل صفا بغداد کی سرکار ہے، مرجع اہل صفا بغداد کی سرکار ہے، سربراہ اولیاء بغداد کی سرکار ہے۔ دل نے پوچھا کون سے ولیوں سے رتبے میں بڑا، دل نے پوچھا کون ہے ولیوں سے رتبے میں بڑا، دل نے پوچھا کون ہے ولیوں سے رتبے میں بڑا، غیب سے آئی ندا بغداد کی سرکار ہے، غیب سے آئی ندا بغداد کی سرکار ہے۔ محترم و مکرم سامعین کرام، وما توفیق الا باللہ، اللہ کی توفیق سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے آج کرامات غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ بولنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت پر جو گفتگو ہوگی اس کی دلیل قرآن سے دوں گا، تاکہ جن لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، یہ بات گھر کر گئی ہے کہ اولیاء اللہ سے کے تعلق سے، کرامات کے تعلق سے جو بھی کہا جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں بات بیٹھ گئی ہے انشاءاللہ اس کا ثبوت قرآن سے مل جائے گا۔ قرآن کہہ دے گا، قرآن بتا دے گا کہ اولیاء اللہ سے کرامت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مقدس کلام میں فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے اللہ بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں عبرت کا سامان موجود ہے۔ کون؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کو کون نہیں جانتا؟ قرآن ایسی کتاب جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ افضل و اعلیٰ کتاب ہے، اس جیسا کلام کوئی نہیں ہے، اس جیسی کتاب کوئی نہیں ہے۔ ایسا مقدس کلام، اسے دیکھنا عبادت، چھونا عبادت، پڑھنا عبادت۔ قرآن پاک کو جب بندہ پڑھتا ہے تو پروردگار ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ ایسا کلام پڑھنے والوں پر کئی ایک رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں، اور قرآن جو تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ ہے، شک کی ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، یہ ویسا کلام ہے۔ پروردگار اس کلام کی حفاظت کون کر رہا ہے؟
پروردگار اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار نے لی ہے. یہ کلام بہت مقدس کلام ہے. وہ کلام میں کہا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. نیک اللہ کے، بے شک اللہ کے نیک بندوں میں، بندوں کے واقعات میں عبرت کا سامان موجود ہے. کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ ان کے لیے کہ جن کے پاس عقل ہو. جن کے پاس عقل ہو ان کے لیے عبرت کا سامان موجود نہیں ہے. جن کے پاس عقل نہیں ہے ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے. ان کا معاملہ ان کے ساتھ. عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھیں مقدس کلام میں اور ایک مخاطب پر قرآن پاک کہتا ہے وَقَالُوا ادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ. یہ بہت طویل واقعہ ہے، خالی پورا واقعہ مجھے بیان کرنا نہیں ہے، لیکن قرآن سے اولیاء اللہ کی کرامت کو ثابت کرنا ہے. قَالُوا ادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ. آپ دیکھیں بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص کا قتل ہوا. سورہ بقرہ میں یہ واقعہ موجود ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص کا قتل ہوا. اس کے قاتل کون ہیں پتہ نہیں، کوئی نہیں جانتا. اس کا قتل کس نے کیا ہے؟ سب نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں اے موسیٰ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. دعا کیوں؟ کس لیے؟ تاکہ اس کے قاتل کا پتہ چل جائے. اس کا قاتل کون ہے، اس کو کس نے قتل کیا ہے وہ پتہ چل جائے. اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا اس معاملے کا حل فرما دے. اس معاملے کا حل فرما دے. کون کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا اس معاملے کا حل فرما دے. جواب کیا آتا ہے آپ غور کرتے چلیں. موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ ان سے کہہ دو کہ ایک گائے لے. موسیٰ نے دعا کی مولا اس کا معاملہ حل کر دے، اس مسئلے کا حل فرما دے. اللہ کہتا ہے اے موسیٰ ان سے کہہ دینا کہ ایک گائے لے. انہوں نے پوچھا مولا گائے کیسی؟ جواب ملا نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، گائے جوان ہو. پھر پوچھا مولا گائے کا رنگ کیسے ہو، اس کا کلر کیسا ہو؟ اللہ کہتا ہے کہ سنو اس کا رنگ، اس گائے کا رنگ پیلا ہو. آپ دیکھتے چلے جائیں. اللہ حکم دیتا ہے گائے لینا چاہیے جو بوڑھی ہو نہ بچی ہو، گائے جوان ہو اور اس کا رنگ ایسا ہو. پھر اس کو کیا کیا جائے؟ انہوں نے پھر جیسا حکم تھا ویسے گائے لی. گائے کو انہوں نے لیا. حکم ہوتا ہے کہ اس گائے کو ذبح کیا جائے. گائے کو جب ذبح کیا گیا پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں. جب گائے کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں حکم ہوتا ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ اس ٹکڑے کا گوشت کا جب گائے کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے تو اس میں سے پروردگار حکم دیتا ہے ایک گوشت کا ٹکڑا لے لو اور اس ایک گوشت کے ٹکڑے کو لے کر پروردگار کہتا ہے کہ مردے پر مارو تو مردہ زندہ ہو جائے گا. ایک گوشت، گائے کے گوشت کا ٹکڑا، اللہ کا حکم ہے کہ مردے پر مارو تو مردہ زندہ ہوگا. صرف زندہ نہیں ہوگا بلکہ زندہ ہو کر وہ پتہ بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے. آپ غور کریں، پروردگار خالق ہے، مالک ہے، قدرت والا ہے. اس نے تمام چیزیں، تمام کامیں کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اگر وہ پروردگار چاہتا، وہ قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اس کے لیے ہر چیز ممکن ہے. وہ تو ذات ایسی ہے ناممکن چیز کو بھی ممکن بنا دیتی ہے. اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، ہر چیز اس کے لیے ممکن ہے. اگر پروردگار صرف اشارہ کرتا، حکم دیتا تو مردہ زندہ ہو جاتا.
یا پھر ایسا بھی نہ ہو تو موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، موسیٰ اللہ کے نبی، وہ نبی جو اللہ سے کلام کرتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی موسیٰ سے بھی کہہ دیتا کہ اے موسیٰ بتا دو کہ اس شخص کا فلاں شخص قاتل ہے، فلاں شخص نے اس کا قتل کیا ہے، تو بات ہو جاتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا کہ گائے لی جائے، گائے بوڑھی ہو نہ بچی ہو، گائے جوان ہو، گائے کا رنگ ایسا ہو، پھر اس کے ٹکڑے کیے جائیں، پھر اس کے ٹکڑے کا ایک حصہ گوشت کا ایک ٹکڑے لے لیں، گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر مردے پر ماریں۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے کرنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ تمام چیزیں کیوں فرمائی، کیوں حکم دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سنو، پروردگار کہتا ہے میں خالق ہوں، تم بندے ہو، میں تمہاری عقل بنانے والا ہوں، میں جانتا ہوں قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے محبوبوں پر اعتراض کریں گے، جو میرے ولیوں پر اعتراض کریں گے، جو میرے دوستوں پر اعتراض کریں گے۔ جب وہ میرے محبوبوں پر اعتراض کریں گے، میرے دوستوں پر اعتراض کریں گے، تو سنو انہیں یہاں سے جواب ملے گا۔ جواب کیسے ملے گا؟ آپ دیکھیں، ایک مردہ جانور کا گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر مردے پر مارا جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کیسے مردہ زندہ ہوا، مردے میں جان کیسے آئی؟ تو کہا کہ سنو، یہ اللہ کی قدرت ہے، جسے چاہے وہ طاقت عطا فرماتا ہے، جسے چاہے وہ کمال عطا کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ نے ایک گوشت کے ٹکڑے میں اتنی طاقت عطا فرمائی، اتنا کمال عطا کیا کہ اس ٹکڑے کو مردے پر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ کل میرا عبد القادر اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرے، تو تم حیرت میں نہ پڑنا، تم تعجب نہ کرنا، کیوں؟ میں طاقت والا ہوں، میں قدرت والا ہوں، میں جسے چاہے طاقت عطا فرماتا ہوں، جسے چاہے کمال عطا کر سکتا ہوں۔ یہ میری قدرت ہے، یہ میری طاقت ہے، یہ میرا معاملہ ہے، کر سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی یہ جانتا تھا کہ کل میرا محبوب، کل میرا عبد القادر اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرے گا۔ جب میرا عبد القادر ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دے تو تم حیرت میں نہ پڑنا، تم تعجب نہ کرنا۔ اگر تمہارے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ٹھوکر مردے کو زندہ کر سکتا ہے، تو تم بنی اسرائیل کے واقعے کو یاد کر لینا، واقعے کو یاد کر لینا۔ عزیزان گرامی قدر، بنی اسرائیل کے گائے کے گوشت کے ایک ٹکڑے میں پروردگار اتنی طاقت عطا فرمائے، اتنا کمال عطا کرے، تو جو مظہر محبوب پروردگار ہو، جو گوہر دریائے کرامت ہو، جو مقبول بارگاہ الہی ہو، جو خورشید افلاک کرامت ہو، جو گلے گلشن شریعت ہو، جو فیض بخش زمانہ ہو، جو مرشد یگانہ ہو، جو ہادی روزگار ہو، جو خلاصہ خاندان مصطفی ہو، جو نخار مرتضوی ہو، جو مقتدائے ارباب ہدایت ہو، جو مقتدائے اصحاب استقامت ہو، جو صحیح النسب ہو، عالی نخب ہو، جو رہبر طریق استقامت ہو، جو خلف رشید حسن مجتبی ہو، جو نور دید شہید کربلا ہو، جس پر نگاہ مصطفیٰ ہو، وہ عظیم ہستی سید محی الدین عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی ٹھوکر مار کر مردے کو زندہ کر دے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ قرآن نے بتا دیا کہ دیکھو اولیاء سے کرامت کا ہونا حق ہے۔ قرآن نے ثابت کر دیا کہ اولیاء اللہ سے کرامت کا ہونا حق ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بلکہ یوں کہہ دیا جائے کہ اولیاء اللہ کی پوری زندگی کرامت ہے۔ قرآن سے
اولیاء کی کرامت کو ثابت کرنا ہے۔ آپ دیکھتے چلیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا؟ درخت کو حکم دیا کہ درخت کو بلایا۔ اللہ کے حبیب نے درخت کو حکم دیا آ، تو درخت آ گیا۔ زمین کو چیرتے ہوئے درخت آیا۔ آپ دیکھیں، پھر حکم دیا واپس جا، تو درخت واپس چلا گیا۔ قرآن نے بڑی پیاری بات کہی، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر۔ یہ قرآن ہے، آپ اٹھا لیں۔ قرآن نے بڑی پیاری بات کہی، اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا سجدہ کر رہا ہے؟ چاند اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، سورج اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، ستارے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، پہاڑ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ہم نہیں جانتے سورج کیسے سجدہ کرتا ہے، ہم نہیں جانتے ستارے کیسے سجدہ کرتے ہیں، ہم نہیں جانتے چاند کیسے سجدہ کرتا ہے، ہم تو نہیں جانتے لیکن مانتے ہیں۔ کیوں کہ پروردگار نے کہا ہے۔ نہیں جانتے لیکن ہم مانتے ہیں، اس لیے خالق کائنات نے کہا۔ عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھیں سجدہ کہتے کسے ہیں، سب جانتے ہیں، اشارہ دیتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں۔ اب غور کرتے چلے جائیں، بات آسانی سے ذہن میں بیٹھ جائے گی، اور آسان انداز میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی تکلیف نہ ہو۔ سر کو زمین پر رکھوایا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری اصل ہے، یوں کہہ دے کہ یہ ہماری جڑ ہے، جڑ۔ آپ نے بغیر ہاتھ کے آدمی کو دیکھا ہوگا، بغیر پیر کے آدمی کو آپ نے دیکھا ہوگا، بغیر آنکھ والے آدمی کو آپ نے دیکھا ہوگا، بغیر کان والے آدمی کو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ بغیر سر والے آدمی کو کسی نے نہیں دیکھا۔ جس کا سر نہ ہو وہ آدمی ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ نے درخت کو دیکھا، آپ نے ایسے درخت کا نظارہ کیا، ایسے درخت کو آپ نے دیکھا جس کے پتے نہیں ہیں، درخت موجود ہے۔ آپ نے ایسے درخت کو دیکھا جس کے پھل توڑ دیے گئے ہیں، درخت موجود ہیں۔ ایسے درخت کو بھی آپ نے دیکھا، ٹہنیاں موجود نہیں ہے، درخت موجود ہے۔ لیکن کوئی ایسے درخت کو نہیں دیکھا کہ درخت کی جڑ باقی نہیں ہے، درخت موجود ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، جڑ نہیں ہے تو درخت باقی نہیں رہتا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اصل ہی کو جڑ کہتے ہیں، اصل ہی کو جڑ کہا جاتا ہے۔ تو جو اصل ہے اس کو زمین پر رکھتے ہیں، جو اصل ہے، جو جڑ ہے، اس کو زمین پر رکھتے ہیں۔ تو زمین پر رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ سجدہ ہے۔ ہم دن میں 5 وقت سجدہ کرتے ہیں، لیکن درخت ہمیشہ سجدہ کرتا ہے، درخت ہمیشہ سجدے میں ہے، درخت ہمیشہ سجدے میں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، درخت سجدے میں ہے، سجدے میں درخت ہے، لیکن رسول اللہ نے اس کو بلوایا، حکم دیا آ۔ مصطفیٰ کی نظر پڑی اور درخت سے کہا کہ آ، درخت آ گیا، درخت سجدے میں۔ آپ دیکھیں، جس میں جان نہیں تھی، جس کو چلنا نہیں آتا تھا، ایک درخت ہے، درخت میں یہ کمال کیسے آیا کہ وہ چلنے لگا، چلنے لگا؟ یہ کمال کیسے آیا؟ کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی نظر اس پر پڑی ہے۔ یہ نظر کا کمال ہے۔ جب مصطفیٰ کی نظر ایک شجر پر پڑتی ہے، شجر درخت کو کہتے ہیں،
مصطفیٰ کی نظر جب شجر پر پڑ جائے وہ اتنا کمال والا ہو جس کو چلنے نہیں آتا وہ چلنے لگے. مصطفیٰ کی نگاہ جب بشر پر پڑ جائے تو وہ بشر کتنا کمال والا ہوگا. اسی لیے کہا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آخری بات کہہ کر اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ عظیم شان والے، وہ اتنے کمال والے ہیں. آپ دیکھیں فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کو ہتھیلی میں میں ایسے دیکھتا ہوں، ساری دنیا کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ، رائی کے دانے کے برابر. جس طرح رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں اسی طرح میں ساری دنیا کو دیکھتا ہوں. یہ کمال غوث اعظم میں آیا کہاں سے؟ فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ الحکم علی اتصالی. فرماتے ہیں پوری دنیا کو میں دیکھتا ہوں رائی کے دانے کے برابر، جس طرح رائی کا دانہ. عزیزان گرامی قدر، یہ کمال آیا کہاں سے؟ تو کہا بشر کی نظر، جس کی نظر مصطفیٰ جان رحمت کی نظر جس طرح شجر پر پڑ گئی تھی وہ اتنا کمال والا ہوا، وہی نظر غوث اعظم پر پڑی تو وہ اتنے کمال والے ہو گئے. وہی کمال ہے. غوث اعظم پر جب نظر پر مصطفیٰ جان رحمت کی نظر ہو، ان کے کمال کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. عزیزان گرامی قدر، ہر ایک کو چاہیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں. غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مرید کو خوف کی ضرورت نہیں ہے. مرید کون ہے؟ کہا جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ میرا مرید ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں آپ کے مرید کون؟ غوث اعظم فرماتے ہیں سنو، میرا مرید وہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے. جو محبت کرتے ہیں غوث اعظم سے ان کے لیے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس جب بھی مصیبت آ جائے تو بس غوث کا نام لے لو. غوث اعظم خود فرماتے ہیں مصیبت میں میرا نام جب تم لوگے مصیبت ٹال دی جائے گی، مصیبت دور ہو جائے گی. عزیزان گرامی قدر، کیوں آپ دیکھیں، آپ غور کریں کہ جب کوئی دنیا والا میری بات میں اختتام کی طرف لا رہا ہوں، دنیا والا کوئی بڑے منصب پر فائز ہو جائے، عہدے پر فائز ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا جو دوست ہوگا اس کا ہر کام آسان ہو جائے گا. اس کا ہی نہیں بلکہ اس کے جتنے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، جو تعلق رکھنے والے ہیں، جو قریبی ہیں، بڑے سے بڑا کام ہو آسانی سے کر دے گا. جب کوئی دنیا والا ایک عہدے پر پہنچ جائے، ایک بڑے مرتبے پر فائز ہو جائے تو وہ اتنا کمال والا اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں کے ہر کام، مشکل سے مشکل کام آسانی سے کر سکتا ہے. جو بندہ خدا کا دوست ہو جائے، خدا کا محبوب ہو جائے، خدا کا فرما بردار بندہ ہو جائے، جس کو خدا اپنا محبوب کہے تو وہ اس کے لیے کون سا کام ناممکن ہے؟ جب ہم ان کا واسطہ دیں گے تو یقیناً ہر کام آسان ہو جائے گا، ہر مصیبت دور ہو جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم دعا کریں، مصیبت آئے جائے تو غوث اعظم کو پکاریں، دل سے پکاریں، محبت سے پکاریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں پڑھ لیجئے 5 منٹ.